بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی یا اجنبی مرد اور عورت جو ہے وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، بعض اوقات سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ اسکول سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں جو ہے وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ تو آج اس کے متعلق جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اس طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو جس طرح کہ پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں کیا کرتی تھیں۔ یعنی جاہلیت کے دور میں عورتیں جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے فخر کرتی تھی، دکھاتی تھیں کہ میں نے بڑا جو ہے وہ بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے وہ قرآن پاک میں ان سے منع کیا گیا۔ بناؤ سنگار جو ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اپنے شوہر کے لیے، حتیٰ کہ اگر اپنے شوہر کے لیے کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے تو اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہاں پر معاملہ الٹ ہے کہ شوہر کے لیے جس کے لیے کرنا چاہیے اس کے لیے نہیں کریں گی، جب وہ کسی تقریب میں جانا ہوگا، بازار میں سودا سلف کے لیے جانا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ مطلب سنگار کر کے جائیں گی۔ تو اس لیے جو ہے ایسا مسلمان عورتوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ، اور عورت جو ہے وہ مرد اجنبی کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی بھی اختیار نہ کریں اور ایک دوسرے کو مصافحہ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب تیسرا شیطان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ شیطان نے اپنی شیطانیت ہی دکھانی ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیور ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ دیور موت ہے۔ یعنی دیور موت ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے فتنہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دیور کے علاوہ کوئی اور جو لوگ ہوتے ہیں گھر کے افراد میں سے نہیں ہوتے تو وہ تو آنے میں گھبرائیں گے، لیکن جو دیور ہوگا وہ تو آنے میں گھبرائے گا ہی نہیں، تو اس لیے اس سے زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں عام خاص کی طرف جو ہے نا وہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، دینداروں کی بھی توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر بھابی ہے، اس سے دیور کا پردہ بہت ضروری ہے کہ جس حدیث پاک میں دیور کو موت کہا گیا، اور بھابی کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، اور بھابی کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کرنا وہ تو دور کی بات ہے۔ اور بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے، جیسے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مطلب صرف مصافحہ ہی نہیں بلکہ مرد اپنے جو بازو ہے وہ عورت کے بازوں پر رکھ کے جو ہے نا یوں سلام کیا جا رہا ہوتا ہے، معانقہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی صورت دیکھ کر اگر والدین خوش ہوتے ہیں، محارم بیٹھے ہوئے خوش ہوتے ہیں اور نہ ملنے پر ناراض ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو شریعت مطہرہ میں دیوس اور بے غیرت کہا گیا۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر جوائنٹ فیملیاں ہیں، گھر کے اندر بہت سارے افراد ہیں، گھر ہی مطلب تھوڑا سا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مصافحہ سے اور گپے لگانے سے، بھابھی ہو یا اس طرح کی جن سے نکاح جائز ہوتا ہے تو ان سے گپے لگانے سے بالکل جو ہے نا دور رہنا چاہیے۔ ضرورت کے وقت جو ہے وہ جو ایک طریقہ بتایا گیا کہ مسکراہٹ بھی نہ ہو، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی چیز مانگنی ہے تو یوں جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور
کن کن عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے اور کن عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو اجنبی تو اپنی جگہ رہی، وہ تو مطلب ان سے تو رہنا ہی دور ہے، لیکن جس طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ ہیں وہ رشتہ دار عورتیں جو قریبی رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں۔ ہم عورتیں یعنی قریبی رشتہ دار سمجھ کے ہم ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سگے ماموں کی بیٹی، اس سے پردہ ضروری ہے، اس کو مصافحہ بھی نہیں کر سکتے، سگی خالہ کی بیٹی اور اسی طرح سگی پھوپھی کی بیٹی، سگے چچا کی بیٹی، یہ وہ قریبی رشتے ہیں، لیکن ان عورتوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور ان سے مصافحہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کا یہ حکم ہے تو دوسری عورتیں دور کے رشتے والی وہ تو دور رہیں، اجنبیت وہ تو اور دور رہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہمیں ان پر جو ہے نا توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ میں، وہ نقاب پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اپنے بیٹے کے حال کو دریافت کرنے کے لیے۔ تو ایک شخص نے جو ہے نا حیرت کا اظہار کیا کہ اس کا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے اور انہوں نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ تو فرمایا اس عورت نے کہ اللہ نے جو ہے وہ میرا بیٹا لیا ہے، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا۔ تو یہ وہ صحابیہ تھی جن کا جذبہ حیا و شرم والا تھا۔ اور بعض اوقات اور عورتیں اور اس جیسے جو مطلب ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جی یہ جدید دور ہے اور مطلب اس جدید دور کے جدید تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہہ کر ہم اپنے لوگوں کو بے حیائی اور بے شرمی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کے پھر فتنے ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ جو ہے وہ بہترین قسم کی مٹھائی لا کر کسی تھال وغیرہ میں رکھ دیں اور اگر آپ اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے کسی برتن سے ڈھانپے نہیں اور یہ کہیں کہ مطلب ہے کہ اس میں مکھیاں نہ آئیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکھیاں تو آئیں گی، ہاں اگر آپ نے ڈھانپ دیا تو پھر وہاں مکھیاں نہیں آئیں گی۔ تو اسی طرح عورت جو گھر میں رہنے کی جگہ ہے، جس کو پردہ کرنا ضروری ہے، اگر وہ پردے میں رہے گی تو وہ محفوظ رہے گی، شیطان کے شر سے جو ہے وہ بچ جائے گی اور معاشرے کے اندر اس کی عزت اور اس کا وقار اور بڑھ جائے گا۔ تو اور اگر آپ نے اس نے پردے کو اتار دیا تو پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کے فتنے، پھر ان کے خاندان کی شرمندگیاں وہ ایک الگ ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں شریعت مطہرہ پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور اسی کے اندر ہی جو ہے وہ ہماری حفاظت ہے اور اسی میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔